ایک مشکل ہے جو نیت کے بعد اصل ذکر کرنا تھا، وہ یہ کہ علم ضروری ہے. ہر کوئی دعوت کا کام نہیں کرتا، ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اور صحابہ کرام کی بابت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ دین اسلام، یہ کتاب اور سنت کا یہ راستہ. کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، ہادی سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف، ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی طرف ہم بلاتے ہیں. اللہ بصیر، علم کی بنیاد پر، جو اللہ تعالیٰ آسمان سے علم دیتا ہے، قرآن نازل کرتا ہے اور میرے اوپر وحی آتی ہے حدیث کی شکل میں، اس کی روشنی میں، اس کے علم کی بنیاد پر، اس کی بصیرت کی بنیاد پر ہم لوگوں کو، میں اور میرے ساتھی جو ہیں یہ صحابہ اور پھر ان کی اتباع کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے، سب اسی طرح سے دین کا کام کریں. تو ایک مشکل یہ ہے، مشکلات دعوت دین میں سے ایک مشکل، یعنی بہت خطرناک مشکل یہ ہے کہ آدمی جاہل ہے لیکن بڑا عالم بنا ہوا ہے، علم دین سیکھا نہیں، بہت بڑا مفتی بن گیا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دو چار کتابیں ادھر سے ادھر سے دیا اور فتویٰ شروع، پھر اس کے بعد تقریریں شروع، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا شروع ہو گیا اس کا. اور کچھ لوگ تو بس سنے اور اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بدترین قسم کی مشکلات ہیں. کوئی بھی دین کی بات کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دین کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو گویا وہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ نسبت کر رہے ہیں. اور اس سے بڑا جھوٹا کذاب اور ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام پر اللہ کی بات کرے، رسول کے نام پر رسول کی بات کرے، جبکہ اللہ اور اس کا رسول وہ دونوں بات سے بری ہے. اللہ اور اس کے رسول نے وہ بات کہی ہی نہیں. تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ جھوٹا بھی ہوگا اور مجرم بھی ہوگا، اور اس کی سزا اسے آخرت کے اندر بھگتنی پڑے گی. تو اس لیے علم ضروری. علم کیا ہے؟ ضروری. تو سب سے پہلے تو علم، کتاب و سنت کا علم، جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. آج تو بہت آسان ہے، بہت. دیکھیے قرآن الحمدللہ ترجمہ ہو چکا ہے، حدیث کا ترجمہ ہو چکا ہے. سمپل طریقے سے، ایک ہوتا ہے نا کہ عالم اس کی گہرائی تک جانتا ہے، لیکن عام آدمی جو اگر اللہ کے توحید کی طرف دعوت دے گا، ایک اللہ کی طرف بلائے گا کہ ایک اللہ سے لگاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھنی ہے نا، اسی سے خوف کھانا ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہے. یہ ساری چیزیں کہاں موجود ہے؟ قرآن کریم کے اندر. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا نام لیجیے، کسی قبر والے کا یا مزار کا یا تو جس کی عقیدت لوگ رکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کا نام لے کر کے بولے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو غیر اللہ کی مذمت بیان کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کر رہے ہیں لوگ، تو آپ دیکھیے قرآن کا اسلوب کیا اسلوب ہے؟ لا ينفع، نفع نہیں پہنچائے، ولا يضر، اور نقصان کے مالک وہ نہیں ہے. اگر مکھی بھی اس کے اوپر بھنائے، مکھی بھی اس کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی ہٹانے کی وہ قوت اور طاقت، بھگانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہے نا. اور نہ ہی کسی چیز کو یہ پیدا کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کا اسلوب ہے یہ بہت کمزور ہے، یہ لاچار ہیں. غیر اللہ جتنے ہیں یہ سب کیا ہے؟ لاچار ہیں، بےکس ہیں، مجبور ہیں. یہ کسی کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب اگر کوئی آپ کو کوئی کچھ بولے تو قرآن کی آیت لا کر کے چلیے، مسجد میں امام صاحب موجود ہیں، اپنے آپ کو نیچے رکھیے. علم آپ کے محلے میں امام صاحب موجود ہیں، ان سے بات کیجیے، ان کو کہیے کہ ان کو توحید کی آیت سکھائیے.
دیکھیے دعوت دین کتنے کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں دعوت دے رہے تھے اور خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، ہے نا بھائی، اور ہر ایک کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے بارے میں نام لے کر کے نہیں نہ کہا. قرآن کی آیت کی تلاوت کی. سب لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جس کو پوج رہے ہیں، ہم جس سے لو لگا رہے ہیں، جس سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، جس کے آگے چڑھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے. چاہے جو کچھ بھی ہو، ایو شیء کان، کچھ بھی ہو، یا جو کوئی بھی ہو، یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ ہے. یہ طاقت اور قوت نہیں رکھتے. لوگ سمجھتے تھے، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں، سمجھیں گے. تو اس لیے اس کا علم بہت ضروری ہے کہ دعوت کیسے دیں. ایک تو علم حاصل کریں، پھر علم کو پھیلائیں کیسے، لوگوں تک ہم اپنی دعوت کو پہنچائیں کیسے، یہ بھی اس کا علم بہت ضروری ہے. اس کو حکمت کہتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے ساتھ بلاؤ، کتاب و سنت کے ساتھ کی دلیل دو، اور لوگوں کو بلاؤ اللہ کے دین کی طرف. دیکھو لوگ کیسے اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں. حکمت میں محبت ہے، شفقت ہے، لین ہے، نرمی ہے، خوش اسلوبی ہے، خوش اخلاقی ہے. بہترین طریقے سے جو ہے لوگوں کو آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیں. لاٹھی مار کے، فتوے بازی کر کے، چلا کر کے، یہ وہ بول کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک وہی اسلوب اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب اپنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی، وہ نمونہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، ہے نا. دیکھیے مخالفات. ایک تیسری مشکل کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک تو علم کے بغیر اگر ہم دعوت دیتے ہیں، جہالت، جانتے کچھ نہیں ہے، دقاقی اور سقراطی اور بقراطی دادے جھاڑ. یہ کیا ہے؟ دعوت کی مشکلات میں سے. دعوت کی مشکلات ہیں، اس سے دعوت کا کام رکے گا، اس سے دعوت کو نقصان پہنچے گا، اس سے دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.